रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी मायरा खान की शादी और उनके शादी में जो कुछ मामलात हो रहे थे उससे रिलेटेड, एंड आई वाज अमेज्ड, रियली वेरी अमेज्ड। कुछ लोगों ने आकर नीचे कमेंट किए कि मतलब कि आप उनको जज कर रही हैं, आप उनकी गिबत कर रही हैं और आप उनको करैक्टर सर्टिफिकेट्स दे रही हैं। मैं यहाँ पे वो कमेंट्स लगाती हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक तो वो पब्लिक फिगर हैं, मायरा खान जो हैं वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, तो उनके बारे में कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है ना कि वो मैंने उनकी गिबत कर दी है और मैं उनको जज कर रही हूँ, तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले उन्होंने स्मोकिंग करते हुए उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी, तो पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, हर बंदे ने उनके बारे में बात की थी। इसमें मैंने उनकी गिबत नहीं की, वो एक इंटरनेशनल फिगर हैं और उनके बारे में अगर वो सही कर रही हैं तो हम लोग ऑडियंस हैं, ठीक है। तो ऑडियंस का काम ही बनता है कि वो उन्हें बताए कि यू आर डूइंग रॉन्ग और राइट, ठीक है। तो मैंने तो एक वो पॉइंट उठाया था, ना ही मैंने उनको करैक्टर सर्टिफिकेट दिया। इवन के कोई आई नो कि ही इज़ अ मैन, और उन्होंने ऐसे बात की कि कुछ हिजाब वालियाँ एंड आइटम वर्ड एंड समथिंग लाइक दैट। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग। मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी उनका। तो मैंने किसी को भी करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही मैं करैक्टर सर्टिफिकेट देने वाली कोई हूँ, और ना ही मैं किसी को जज कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई इशू है, ठीक है। किसी ने कुछ भी पहनना है वो पहनेगा और अपनी कब्र में वो खुद जवाब देगा, डेफिनेटली। लेकिन वो एक पब्लिक फिगर हैं और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि जब भी कोई पब्लिक फिगर ऐसी कोई भी हरकत करता है तो वो फिर हमारे माशरे में एक ट्रेंड बन जाता है, और फिर जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों के लिए पाबंद किया हुआ है। तो मैंने तो एक इस पॉइंट से बात की थी कि अब जब हमारी जो यूथ है वो उनको देखेगी और वो उनको फॉलो करेगी, तो माइट भी मेरी वीडियो से जो मैंने उसमें एक आयत ऐड की जिसमें अल्लाह ताला ने डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि अपनी बीवियों से और मोमिनों की बीवियों से, औरतों से बोलो कि अपने चेहरों पर ओढ़नियाँ ओढ़ लें। इसमें मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही, ये तो अल्लाह का हुक्म है। और मैंने एक वही बात की कि अगर वो ऐसा करेंगी और अब उनके चाहने वाले जो हैं वो भी ऐसा ही करेंगी, तो ये माशरा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक किसी ने मुझे कमेंट किया कि अपनी मर्जी जो कुछ भी बोले और पाकिस्तानी अवाम शुरू हो जाती है। First of all, lady, I am not from Pakistan. I am not living there. I was from Pakistan. Right now, I am not living in Pakistan. Number one. Number two, कि अपनी मर्जी आप करें, आप अपनी मर्जी आप भी कर लें। अपनी मर्जी इज़ नथिंग। हम मुसलमान हैं, एटलीस्ट आपको इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि हमने अल्लाह की मर्जी देखनी है, अपनी मर्जी नहीं देखनी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकती कि कोई कुछ भी पहने और पाकिस्तानी अवाम शुरू हो जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। और एनीवेज, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक, उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र तब किया था, लेकिन तब मैंने सिर्फ एक ही पिक्चर देखी थी। बट पाकिस्तान में कोई अवार्ड शो हुआ है, लक्स अवार्ड शो, एंड आई डोंट नो व्हाट्स दैट। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात में से होती है कि आप लोग, सच में आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुसलमान माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब जिस किस्म की ड्रेसिंग उसमें की गई है और जिस किस्म की हरकतें वो लोग कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली नॉन मुस्लिम कंट्री, ठीक है। कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रहे। आप लोगों को क्या लगता है कि सुबह उठ के या हफ्ते में या साल में एक दफ़ा कलमा पढ़ लेने से आप लोग मुसलमान हो जाते हैं? बस एक मुसलमान की सिर्फ यही पहचान रह गई है कि वो सिर्फ एक दिन कहीं कलमा उसने पढ़ लिया या पैदा होते वक्त पढ़ा होगा, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको सारी ज़िंदगी नसीब ही नहीं हुआ और वो अपने आप को मुसलमान कंसिडर करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो जो मर्जी करें और एट द एंड वो उनके पास रिस्पॉन्स ये होता है कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं और हमारी आने वाली यूथ को खराब कर रहे हैं। इस किस्म के घटिया और चीप माइंडसेट के ड्रामे लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर हर तरह के एजेंडाज डाले जा रहे हैं। हर ड्रामे में अब LGBTQ को प्रेफरेंस दी जा रही है,
اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایوارڈ شو میں تو اس کے اندر وہ مووی جس کو بین کر دیا گیا تھا ایک دفعہ، اس کو بجائے کہ آپ اس کو بین کریں جوائے لینڈ کو، آپ نے اس کو لسٹ میں ڈال دیا، آپ نے اس کو ایوارڈ وننگ لسٹ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ جو ڈریسنگ کر کے آتے ہیں، مطلب حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ یار ایک دفعہ بندہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ آئی بلانگ ٹو پاکستان. چھوڑیں آپ اسلام کو، آئی بلانگ ٹو پاکستان، اور میں اپنے ملک کی امیج جو ہے وہ اس طرح سے خراب نہیں کروں. مجھے نہیں حق پہنچتا. میں اگر سیلیبریٹی ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو جب انٹرنیشنل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ان کی بڑا کلچر، بڑی پردہ اور نقاب اور یہ باتیں کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں ان کی اس کنڈیشن میں جو ہمیں فالو کرتی ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ تو آپس میں ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا سکھائیں گے اسلام، اور ہمیں یہ اسلام کیا بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. لیکن یہ جو حرکات کی جاتی ہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ لوگ کچھ بھی کرو گے اور کوئی آپ کے اوپر بات کرے گا تو آپ کے فالوورز آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو جج نہیں کر سکتے. ان کا کام ہے دکھانا اینڈ ایڈورٹائزمنٹ. اینڈ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف گناہ کرنے والے کو ہی سزا ملتی ہے. جو لوگ گناہ کرنے والوں کو ایٹ لیسٹ اگر آپ میں ایمان کا سب سے لو لیول ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ آپ دل میں اس چیز کو برا جانو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ہے نا تو آپ بول سکتے ہو. یو کین ریز یور وائس. آپ بتا سکتے ہو کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بجائے کہ آپ جو کوئی بول رہا ہے اس کو آ کے بولنا شروع ہو جاؤ کہ آپ کیوں بات کر رہی ہو، آپ ان کو جج کر رہی ہو، آپ ان کی غیبت کر رہے ہو. لائک از دس دا ریالٹی؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا پاگل ہے؟ سمجھ نہیں آتی کسی کو. مطلب کچھ بھی پہنو گے، کچھ بھی آ جاؤ گے اور شو کر لو گے اپنا، اور شو کے لیے آپ لوگ کسی بھی حد تک چلے جاؤ گے، اور پھر بعد میں آپ کے پاس جواز کیا؟ وی آر آرٹسٹ، وی آر ایموشنلز. دیز آر ناٹ ایموشنلز. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے ایموشنز نہیں، آپ کے اعمال سے لینا دینا ہے. آپ کے اعمال ہوں گے تو آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی. میں نے کہیں بھی یہ نہیں مینشن کیا کہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کو حجاب کریں، پردہ کریں. جو چھوڑنے پہ آتے ہیں وہ وہاں والے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس ثنا خان کی ایگزامپل ہے. وہ کس لیول سے واپس آئی ہیں، وہ انہیں ہی پتا ہے کہ وہ کیسے آئی ہیں، کیسے انہوں نے اپنے نفس سے لڑائی کی اور وہ آج اس مقام پہ ہیں. اللہ تعالیٰ عزت دیں تو وہ ادھر بھی دے دیتے ہیں. ادھر ہی عزت ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لیکن جو کام آپ لوگ کر کے عزت لینا چاہ رہے ہو، اس سے آپ کو وقتی صرف فیم ملے گی، وہ بھی ان لوگوں کے آگے جو لوگ آج آپ کی صرف خوبصورتی دیکھ کے اور آپ کا ڈریسنگ سینس آپ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ سے پیسے کما رہے ہیں. کل کو جب آپ کا یہ چہرہ بدصورت ہو جائے گا، آپ کی ایج ہو جائے گی، تو آپ کے لیے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کے لیے ایک ٹیشو پیپر ہیں. دے آر جسٹ یوزنگ یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پھینک دیں گے. اور رہی بات ان کے ماننے والوں کی، تو دے آر ریئلی ویری ہوپ لیس، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی نام نہیں لے سکتا. یہی تکلیف اگر آپ کو تب ہوتی جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کرتا ہے یا پھر کوئی ان کے لیے غلط بات بولتا ہے، تو یہی تکلیف آپ تب محسوس کریں تو پھر آپ کو ایک پراؤڈ پاکستانی، پراؤڈ مسلم ہونا چاہیے. لیکن تب آپ لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ ہمیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہم کوئی سیلیبریٹی ہے، دنیا کا آج ہے، ہمارے سامنے ہے اور پتہ نہیں وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم بھی بات کریں گے. یہ اصل میں آپ لوگ اپنے لیے آزادی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہی دل کرتا ہے، اور اسی چیز سے بچانے کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی دیکھا دیکھی میں پھر جو باقی یوتھ ہے وہ خراب نہ ہو جائے، وہ اس طرف نہ چلی جائے. مطلب جو ویڈیو ہے جس میں وہ سارے سیلیبریٹیز آ رہے ہیں اس ایوارڈ شو میں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کسی ان نون بندے کو وہ ویڈیو دکھائیں اور اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہیں، تو ٹرسٹ می وہ بندہ بھی یہی بولے گا کہ دے آر ناٹ مسلمس. ٹھیک ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. ہر قسم کا ایجنڈا ہم لے آئے ہیں، ہر ڈرامے میں ہم نے ان کو انٹری دے دی ہے، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ جج کرتے ہو. تو ججمنٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں، جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو جج کر رہی ہوں، تو ججمنٹ از آلویز ٹو ویز. ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں کی سائڈ سے
کوئی حجاب والی کو یا نقاب والی کو جج کرتا ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ آپ سے واپس پوچھ دیتی ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتی، تو پھر آپ کو وہ ججمنٹ بھی برداشت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ان چند سیلیبریٹیز کے پیچھے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا آئیڈیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ کو بنائیں اور ان کا طرز عمل اختیار کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لے کے آئیں، نہ کہ آپ یہ آج کل کی سیلیبریٹیز کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، آمین، اور سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو آئیں، آپ لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں، آرگیو کر سکتے ہیں، آئی ایم ریڈی فار دیٹ، کیونکہ میں کبھی بھی ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتی جو مجھے پتا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو اسلام غلط ہے، تو اس کے بارے میں بات کرنا ہم سب کا حق ہے۔ نہ ہی ہم یہاں پہ کسی کو ججمنٹ کر رہے ہیں، نہ ہی کسی کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کریکٹر کا، اور نہ ہی ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ دیٹ واز دا ویری فنی کمنٹ بائی دا وے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔